فرمایا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، بے شک ہم نے کر دیا ان کی گردنوں میں، اعناق عنق کی جمع یہ گردن، اغلال غل ان کی جمع طوق بیڑیاں یا بھاری زنجیریں، بے شک ہم نے کر دیا ان کی گردنوں میں اغلال، سنگل کہہ لو، طوق کہہ لو، بھاری زنجیریں کہہ لو، یہ لوہے کی کڑیاں کہہ لو، فہی الی الاذقان، وہ تہ بتہ ذقن تک پہنچ چکی، ذقن یہ تھوڑی، اذقان ذقن کی جمع اور ذقن اس تھوڑی کو بولتے ہیں، یعنی گردنوں میں وہ طوق ڈالے، ایک پر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، اور چلتے چلتے یہ اس تھوڑی تک پہنچ گئے، اور جیسے جیسے وہ اوپر کو ہوئے تو ان کا منہ بھی اوپر ہوتا گیا، فہم مقمحون، پس وہ سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی طوق کی وجہ سے جو تھوڑی تک پہنچ چکے اور ان کے سر اوپر ہوتے گئے، اب ان کے سر اور منہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، اب وہ نیچے نہیں دیکھ پا رہے، اب ان کے کفر کو جانتے ہیں، ان کے کفر میں اور شدت پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ طوق پہنا دی، اور اس کے علاوہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے کر دیے ان کے آگے سدن دیوار کھڑی کر دی، وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیچھے بھی سدن دیوار، آگے پیچھے مزید ہم نے رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے دیوار قائم کر دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ پھر ہم نے ڈھانپ دیا، ان کو ڈھانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پس وہ دیکھ نہیں پاتے، مزید ان کا جو تمرد و سرکشی، طوق پہنا دیے اور سر اوپر ہی دیکھ رہے، نیچے دیکھنے کے قابل ہی نہیں، سامنے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار، نہ آگے بڑھ سکیں نہ پیچھے ہٹ سکیں، اور پردے سے ان کو ڈھانپ دیا، حق کو دیکھ ہی نہ سکیں تاکہ ان کی سرکشی اور بڑھ جائے، ان کی طغیانی اور بڑھ جائے۔ یہ وہ لوگ جن کو ہم جانتے ہیں یہ اسلام قبول نہیں کریں گے، انبیاء کی دعوت آئے کہ سنیں گے اور انکار کریں گے، جیسے کفار قریش کتنوں نے انکار کر دیا، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، ایک ہی خاندان کے لوگ، ایک ہی برادری کے لوگ، نبی علیہ السلام کی دعوت پہنچی، قولوا لا الہ الا اللہ، سب نے ٹھکرا دیا، تبا لک سائر الجن، سگے چچا نے کہا کہ باقی جو دن بچا تیرے لیے بربادی ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لہذا جمع تھا نا، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا یہ دعوت دینے کے لیے۔ سب نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ قولوا لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ خدا معبود ایک ہی ہے، اتنے سارے معبود کہاں جائیں گے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو کوئی معبود نہیں، پھر یہ لات و منات و عزا یہ سارے ہمارے معبود سارے ختم ہو جائیں گے، ایک ہی معبود باقی بچے گا۔ یہ ان کا تمرد ہے، انکار، اس انکار پر قائم رہے، مصر رہے۔ اب کچھ لوگ پلٹ آئے، ان کو اللہ نے ہدایت دی، اور جو اپنے انکار پر قائم رہے یہ ان کا تذکرہ ہے، گویا ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے، آگے دیوار پیچھے دیوار، انہیں بھی اپنے ڈھانپ رکھا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتے، تو حق کیا قبول کریں گے؟